انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت جن شخصیت کا ہمیں مدتوں سے انتظار تھا تشریف لا چکی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرأت مند غیرت مند، جرأت مند غیرت مند مولانا عبداللہ معروفی صاحب، مولانا عبداللہ معروفی صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند. آئیے بلا کسی تاخیر اور تمہید کے جس عظیم ہستی کے لیے آج یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جو اس کی آن بان شان اور جان ہے، آج کی ہماری اس محفل کے سرتاج اور دلہا، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی، فکری، سماجی حضرت نمونہ اسلاف استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبداللہ معروفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے روبرو ہیں. سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو چلو پھر آج بات کر کے دیکھتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ آپ کے مدرسے میں 16 فروری بروز جمعرات مدرسہ ہی کے ناظرے کے طلباء و طالبات کا مسابقۃ القرآن ہوا تھا. اس میں 4 جماعتیں تھیں. جن بچوں نے اس مسابقے میں پوزیشن حاصل کی ہے مدرسے کی طرف سے ان کو انعام دیا جا رہا ہے. پہلی جماعت نصف قرآن کی تھی، یعنی 15 پاروں میں جنہوں نے شرکت کی تھی ان میں اول پوزیشن جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے اٹھ جائیں. اس میں 15 پاروں میں جن بچوں نے شرکت کی تھی مسابقے میں اول پوزیشن جو لائی ہے بچی وہ ام ہانی ہے، ام ہانی بنت ابو الکلام. اس کو تقریباً 1500 روپے کا انعام دے دیا جاتا ہے مدرسے کے ہاتھوں سے. ام ہانی آئے جلدی، بہت جلدی آ جائے جن کی پوزیشن جلدی دوم پوزیشن جو ہے 15 پاروں میں 2 بچیوں نے حاصل کی تھی. عائشہ بنت محمد اسلام، تقریباً 1000 روپے کا اس کا انعام ہے. جلدی آئے عائشہ. اور ایک بچی اور ہے نہیں عائشہ کا، یہ ہے شبی صادقہ بنت محمد خالد دکاندار. ان کی بچی نے بھی جو ہے 2 پوزیشن حاصل کی تھی 15 پاروں میں. وہ آئے اور اپنا انعام لے جائے. 1000 روپے تقریباً ہے، وہ 1000 روپے ہے پورے. اور 100 پوزیشن 15 پاروں میں فریحہ بنت خورشید، 500 روپے کا ان کا انعام ہے. تشریف لے جائے، وہ اپنا انعام لے جائے. 5 پاروں میں اول پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے اس کا نام ہے محمد ریحان ابن محمد عثمان ظہیر پور. تقریباً 1500 روپے کا اس کا بھی انعام ہے، وہ آئے لے جائیں. اقرا بنت آس محمد، 2 پوزیشن اس نے حاصل کی ہے، 1000 روپے کا اس کا انعام ہے. تقریباً آئے اور لے جائے. آنس ابن محمد راشد اسعد نگر، جس کو ہم اسد نگر کہتے ہیں، اسد نگر وہ اسعد نگر ہے. اسعد نگر اس بچے نے بھی جو ہے 100 پوزیشن حاصل کی ہے، 500 روپے کا تقریباً اس کا انعام ہے. 2 جماعتیں اور تھیں. آم کے پارے جو بچے اور بچیاں آم کا پارا پڑھتے ہیں تو اس میں اول پوزیشن جس بچے نے حاصل کی اور 20 بچی نے حاصل کی ہے وہ ہے جویریہ بنت قاری محمد فرید. 1000 روپے کا تقریباً اس کا انعام ہے. دوم پوزیشن افراح بنت مولانا شاہ نظر، تقریباً 700 روپے کا اس کا انعام ہے. چھوٹی سی بچی ہے ماشاءاللہ. اور 2 پوزیشن ایک بچی نے اور حاصل کی تھی، علما بنت شان محمد، 700 روپے. اور 100 پوزیشن ام کے بارے میں محمد زید ابن محمد خورشید، چھوٹا سا بچہ ہے، 500 روپے کا اس کا انعام ہے.
اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا کا پڑھا نہیں ہوتا، کسی کا اسلام کا، کسی کا سیکور کا، تو ان کی ہم نے ایک جماعت بنائی تھی، تو ان جماعت میں اول پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے مصباح بنت شہباز. مصباح دو بچی نے اول پوزیشن حاصل کی تھی اس میں. صدف بنت گلشن پر ویسے تقریباً 1000 روپے ہے اول پوزیشن کے. دوم پوزیشن نائلہ بنت نظر محمد 700 روپے. کمیڈا کی رہنے والی ہے. سوم پوزیشن صوفیہ بنت محمد عثمان 500 روپے تقریباً. سوم پوزیشن پہ ایک بچی اور ہے الفا بنت محمد خورشید. تھوڑی سی اور زحمت حضرت، کچھ بچی جو فارغ ہو رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ انہیں بھی جلدی آ جائیں جو بچی جا رہی ہے. سیدرا شاہ نظر ہانی ابو کلام چھوٹا سا کتاب دو. صفیہ قاری شاداب، نغمہ شہزاد، اسما پروین محمد ذیشان، صدف بنت شہزاد، زینت بنت ذوالفقار، زینت، نازین بنت گلشید، زینب تعریف، زینب تعریف، چاندنی شاہنواز، ممتا شاہنواز، ترنم محبوب، ترنم، صادقہ محمد خالد دکاندار، رمائشہ محمد اسلام، فریحہ محمد خورشید، عائشہ شہزاد، کہکشاں محمد سلیم دیوبند، ثنا شاہنواز سیکری، ثنا شاہنواز، سدرا نظر محمد، زویا مہربان، شاہ گل چاندنیا، شاہ گل کو دے دو جی، ہینا پروین محمد تنظیم، ثنا پروین نظر محمد، مصباح شکیل، یہ اسے دے صدف کو دے دو. ٹھیک، یہ کچھ بچی ہے بعد میں دے دیں گے، ہمیں آنی پائیے. بچوں کی دستار بندی ہونی ہے، وہ آ جائیں. ایک عنوان ادھر کی شیشی کی جا رہی ہے. ایک قرآن کریم، ایک ادھر کی شیشی، ایک عنوان بہت پکڑی.
इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कुरान पढ़ा तुम्हें, इधर आ जाओ। फैसल अब्दुल सत्तार बसेरा, इनकी तरफ से फारे ग्राम को 200 रुपए इनाम दिया जा रहा है। भाई अब तमाम हजरात बैठ जाएं और उस शख्सियत को सुनेंगे इंशाल्लाह जिनके हम इंतजार में बैठे हैं। बस एक लफ्ज कहकर बात खत्म कर रहा हूँ। जिस शख्सियत का हम दीदार कर रहे हैं बस उनके ताल्लुक से एक बात कहनी है, खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं। टर्की से दारुल देवबंद पे खत मौसूल हुआ, टर्की से दारुल देवबंद पे खत मौसूल हुआ। हजरत मुफ्ती साहब ने हजरत मुफ्ती साहब से कहा कि इस पर जवाब लिखें। मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मारूफी साहब दारुल देवबंद में तखस्सुस के हदीस के माहिर उस्ताद हैं, यानी सिर्फ हदीसों पर ज्यादा काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 150 सफ़े पर तुर्किस्तान के मुल्क का जवाब लिखा। कितने सफ़ों पर? 150 सफ़ों पर। इस बात को ध्यान में रखें कितनी बड़ी इल्मी शख्सियत हमारे माबैन है और जिसकी हम जियारत कर रहे हैं। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से एक बार सवाल किया गया तो हजरत ने जवाब में तहज़ीरुन नास 80 सफ़ों में लिखी। उसी अज़हर हिंद उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद के सीनियर उस्ताद ने एक सवाल के जवाब में 150 सफ़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया, जिस पर अज़हर हिंद दारुल देवबंद के मुफ्ती जनाब हजरत मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने बहुत बेहतरीन इनाम से नवाजा और पूरी दुनिया ने उसकी शराहत फरमाई कि वाकई दुनिया में अगर कोई इदारा जवाब दे सकता है तो दारुल देवबंद। और बहुत जल्द हजरत की एक तस्नीफ जामे ज़की के नाम से शमाइल तिरमिज़ी की शरह है, अरबी जबान में तकरीबन 22 जिल्दों पर है। इंशाअल्लाह वो जिस दिन आएगी मैं समझता हूँ उसकी सानी कोई शरह नहीं होगी। तरावी की 20 रकात पर मुफस्सल बहस की गई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर दादिर कायम फरमाए। हज़रत जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। भाई साथ साथ एक ऐलान और सुन ले। आने वाली 28 तारीख में जोली में जो शान सहाबा जश्न होता है जिसकी सदारत फरमाते हैं जनाब मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी लखनवी, आने वाले 28 में मुनक़िद हो रहा है। तमाम हज़रात तशरीफ लाएं। मौलाना अब्दुल अलीम साहब हिंदुस्तान के बड़े आलिम हैं। इसी तरीके से मौलाना आबिद हसन साहिब अफ्रीका से तशरीफ ला रहे हैं 28 तारीख तक।
भाई हजरत की दावत पर सब लब्बैक कहते हैं, सब चलेंगे इंशाल्लाह जोली। हजरत आपके यहाँ हर साल आते हैं बड़ी कुर्बानियों के साथ, तो आप सब हजरत तैयार हैं इंशाल्लाह। बड़ी शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब हर साल वहाँ आते हैं, बहुत अजीब शख्सियत है, सुनेंगे तो इंशाल्लाह दिल रह जाएंगे। इसी तरह हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद फरीद साहब, इनके यहाँ भी 3 मार्च को भोकर एडी में दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। आपसे हजरात से दरख्वास्त है कि शिरकत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और भाइयों और प्यारे बच्चों, और हमारी आवाज सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ माओ, बहनों और बेटियों, वक्त ज्यादा हो चुका है और आपके जलसे का मामूल है कि 10 बजे खत्म कर दिया जाता है। मुझे लंबी तकरीर नहीं करनी है। हज़रात उलमाए किराम के जरिए आपने बहुत अच्छे अच्छे बयानात सुने हैं और आपके इस मदरसे के बच्चों ने भी बड़े दिलचस्प प्रोग्राम पेश किए हैं। मदरसे की कारगुजारी आपने देखी, कितने बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और बहुत से बच्चों और बच्चियों ने कुरान करीम नाज़रा मुकम्मल किया और भी मदरसे की दीनी तालीम के हवाले से कारगुजारी आपके सामने आई है। अल्लाह ताला इस मदरसे को कबूलियत से सरफराज फरमाए, इसकी कबूलियत में अल्लाह रोज बरोज इजाफा फरमाए और आप सब हजरात का जो इस मदरसे से खुसूसी वाजहाना ताल्लुक है, अल्लाह इस ताल्लुक में रोज बरोज बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें आज की इस मजलिस में इस बात का इस्तेहज़ार करना है कि आखिर हम पैदा क्यों किए गए, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी मांग कर चले। मैंने ये तर्जुमा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें। असल में इबादत का मफ़हूम हमने ये समझ लिया है कि इबादत का मतलब नमाज रोजा की हद तक नहीं, इबादत बंदगी तो दूसरे लफ्ज़ में आप गुलामी कह सकते हैं कि अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिन्नात और इंसान को मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी मान कर चले, अपनी मनमानी न करें, अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे न भागें, बल्कि मैं उनसे जो चाहता हूँ, जिस तरह चाहता हूँ, उस तरह अंजाम दें। गुलाम बागी पहले जमाने में हुआ करते थे कि एक इंसान दूसरे इंसान की मिल्कियत में, जैसे ढोर डंगर आदमी की मिल्कियत में होते हैं, तो ऐसे ही एक इंसान दूसरे इंसान की मिल्कियत में हो जाता है। वो उससे खिदमत लेता था, वो उसके साथ ज्यादती भी करते थे, वो इसी तरीके से अगर नहीं हुआ तो बेच भी दिया करते थे, बेच कर पैसा बना दिया करते थे। मेरे दोस्तों, गुलामी की हकीकत ये है कि गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वो अपने आका, अपने
اپنے مالک کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. جو کھانے کو دے کھا لے, جو پہننے کو دے پہن لے, جو رہنے کے لیے جگہ متعین کر دے وہیں رہے اور اپنے مالک پر کوئی اعتراض نہ کرے. جو کام بتائے اس کو سلیقے سے, ڈھنگ سے, اچھی طرح انجام دے. یہ ہے غلام کی ذمہ داری. میرے دوستو, یہ اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. ہم نے اللہ کے یہاں کوئی درخواست نہیں گزاری تھی کہ ہمیں پیدا کیا جائے, فلانے خاندان میں پیدا کیا جائے اور فلانی نسل میں ہمیں بنایا جائے. اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نے ہمیں وجود بخشا. کسی کو اللہ نے بہت ہی عزت والے خاندان میں وجود بخشا, کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوسط خاندان میں پیدا کیا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے نچلے طبقے میں پیدا کیا. لیکن یہ طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صحیح معنوں میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کی بنیاد ہے. جو جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں پکا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کی نظر میں اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز اور سب سے زیادہ قابل اکرام وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. بندگی میں جس قدر کا جو کامل ہوگا اسی قدر وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا, اور بندگی میں جس قدر انسان کچا ہوگا اسی قدر وہ اللہ کی نظر میں لچا ہوگا اور اللہ کی نظر میں ذلیل ہوگا. ہماری مقصد زندگی کا مقصد ہے بندگی. اب میں بندگی تفصیل میں اگر جاؤں تو بات بہت گمبھیر ہوگی. بندگی میں کمال کہاں سے آئے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کے معنی اور مطلب کو بہت اچھی طرح بہت واضح انداز میں مختصر الفاظ میں سمجھا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 5 باتیں بڑی اہم ارشاد فرمائی جو مسلمان کی زندگی کو بنانے کے لیے کافی ہے. کیا فرمایا؟ نمبر 1, اتق المحارم تکن اعبد الناس. تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے نا, اگر تم بندگی میں کمال چاہتے ہو, سب سے بڑھیا بندہ بننا چاہتے ہو, تو ایک کام یہ کرو کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ. اتق المحارم. اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم سب سے کامل بڑھیا بندے بن جاؤ. کمال ہے بندگی کے لیے تو بہت سارے کام ہیں. اللہ تبارک سب سے پہلے تو ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر تو کوئی بھی اچھا سے اچھا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان, اور اس کی ضد کفر اور شرک, یہ حرام ہے. کفر اور شرک سے بچ کر ایمان کی دولت حاصل کرو. ایمان سب سے پہلے چیز ہے. ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ ہمارا خالق, اللہ ہمارا رازق. بھلا بتائیں کھائیں ہم کسی کا, گائیں کسی کا, بھلا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں, جس کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی توحید کا قائل ہو, شرک اور کفر سے بچے اور پرہیز کرے. سب سے پہلا حرام شرک اور کفر ہے. پھر شرک اور کفر سے اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں بچا دیا, ایمان کی دولت ہمیں مل گئی. اس کے بعد اس ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعمال ہمیں عطا فرمائے ہیں. وہ اعمال دواؤں کے درجے میں, نماز, روزہ, حج, زکات,
یہ سب دعائیں ہیں، ان کو جب بندہ اعمال کو انجام دے گا تو اس کی روحانیت مکمل ہوگی، اور وطن اصلی جو جنت ہمارا اصل وطن اصلی ہے، جہاں سے ہمارے بابا آدم اور ہماری مائی حوا آئی ہیں، وہی ہمارا اصل وطن ہے، اس وطن میں ہمیں جانا ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح کا پوشن ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ایمان اور عمل صالح کا پوشن ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم اپنے وطن اصلی کو لوٹ نہیں پائیں گے، کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیں اور جائیں۔ بندگی کا کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام سے بچنا، حرام سے آدمی اگر پرہیز کر لے اور حرام سے بچنے پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو تمام خوبیاں اور تمام نیکیاں اس کے اندر خود بخود جمع ہو جائیں گی۔ اب حرام میں مثال سے سمجھیے کہ حرام سے بچنا کیسے کافی ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے ہمیں کوئی بیماری لگے، آدمی کو اگر بیماری لگتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ وغیرہ کر کے دوا تجویز کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی کچھ پرہیز بتاتا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری بیماری کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے قریب مت جانا، اس کو مت استعمال کرنا۔ مریض اگر عقل مند ہے دوا بھی استعمال کرے گا، ساتھ ساتھ پرہیز کرے گا۔ مریض اگر عقل مند ہے اور تو پرہیز کرے گا، اور جب پرہیز کرے گا تو دوا اسے جلدی سوٹ کرے گی، جلدی بھلا چنگا ہو جائے گا۔ لیکن اگر نادانی کرتا ہے، دوا پہ دوا کھا رہا ہے، لیکن جو چیزیں اس کی بیماری کے لیے نقصان دہ ہے ان سے پرہیز نہیں کرتا ہے، تو بس پرہیزی اگر وہ مریض کرتا ہے تو یا تو اس کی بیماری یوں کی یوں باقی رہتی ہے، بلکہ کبھی بڑھ بھی جاتی ہے، اور دوا پہ دوا کھاتا رہتا ہے، اس کو شفا حاصل نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ مریض کے لیے پرہیز اصل علاج ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو پرہیز پر قابو پا لے اور پرہیز پر کنٹرول کر لے تو دوائیں اس پر اثر کریں گی، اور اگر آدمی پرہیز نہیں کر پاتا ہے تو دوا پہ دوا کھاتا رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ ٹھیک یہی حال میرے دوستوں، ہمیں اپنے وطن اصلی جنت پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تو ہمیں دعائیں دی اور کچھ پرہیز بتائے۔ اگر ہم دعائیں استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ جن چیزوں سے ہم کو پرہیز بتایا گیا ہے ان چیزوں سے پرہیز بھی اگر کریں تو خدا پاک کی قسم یہ دعائیں اتنا فائدہ پہنچائیں گی، ہماری روحانیت اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، غیبت بھی کی جا رہی ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، دکان پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ ڈنڈی بھی ماری جا رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، بدنظری بھی ہو رہی ہے، اور زنا جو بہت بڑی برائی ہے، معاشرے کو خراب کرنے والا گن ہے، اس طرح کی برائیوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، جوا بھی اور لاٹری بھی لگ رہی ہے۔ میرے دوستو اگر ان گناہوں کے کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں، حج کریں، زکات دیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں یا اور بھی نیک اعمال کریں، میرے دوستو ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم ان گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور اگر آدمی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اسی طریقے سے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ اپنے ہاتھ پیر سے نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، آدمی اگر گناہ سے بچتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کے پامالی کے تعلق سے گناہ ہو یا حقوق العباد کے پامالی کے تعلق سے گناہ ہو، آدمی اگر گناہ سے بچتا ہے تو فرائض صرف فرائض واجبات جو اس کے اوپر ہے انہیں کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ اور آدمی نوافل پہ نوافل پڑھ رہا ہے، نوافل نفل صدقات کیے جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف گناہوں کا انبار ہے، گناہوں میں ابتلا ہے، تو میرے بھائیوں یہ اتنی بڑی نیکیاں
سب کچھ کر رہا ہے لیکن نیکی کر دریا میں ڈال کا مصداق ہو. میرے بھائیو، یہاں علماء کرام ہیں اور حضرات اولیاء ہیں، بہت سے صالحین ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا. دیکھیے فوٹوگرافی آج کے زمانے میں ایک ایسا عام گناہ ہو گیا ہے جیسے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے. جیسے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرتے ہیں بڑی آسانی سے اچھے لوگ ہم جیسے لوگ بھی کر لیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا. غیبت حالانکہ اس کو کہا گیا اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ جو ہے یہ بدترین سنگین گناہ. اسی طریقے سے فوٹو لینا، تصویر کھینچنا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. کل قیامت کے ان سب سے سخت جن لوگوں کو عذاب ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کو. اتنی سخت وعید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر کشی پر کی ہے.